اور نہیں بات نہیں کر سکتے، پھر فوراً واجب ہوگی۔ بل الذین کفروا یکذبون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کافر لوگ یہ جھٹلاتے ہیں میری توحید کو، میرے نبی کی رسالت کو، میرے کلام، اس کو ہر چیز کو جھٹلا رہے، اور یہ جھٹلانے میں اتنے ڈھیٹ ہو گئے کیا مطلب کہ جھٹلا رہے آپ کچھ بھی نہیں ہو رہے، میں یوں دہا ہے کو ہو کو جان ہر چیز کو جناب جھٹلا رہے۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ زیادہ جانتا ہے وہ جمع کرتے ہیں مال دولت سین و سر حالات خوشحالیاں جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں، کفر شرک بدعت خرافات ایمان اعمال صالحہ جو بھی انسان جمع کرتا ہے اچھا جمع کرے یا فبشرہم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب، کیسی دردناک جو ہمیں جھٹلا رہے ہاں ایمان والے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے عمل کیے اور اچھے۔ ایمان تو اللہ کی ذات کی تصدیق، پیغمبر کی رسالت کی تصدیق، قرآن کی تصدیق اور قیامت کی تصدیق کا نام ایمان، اندر کی قلبی کیفیت کا نام ایمان، اور عامل الصالحات اعمال صالحہ، اور اعمال صالحہ سے مراد نماز روزہ حج زکوٰۃ اور تمام اعمال صالحہ، بنیادی چیز پہ نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے، اور لہم اجر غیر ممنون، ایمان والے اور عمل صالح والے ان کے لیے اجر ہوگا نہ ختم نہ تنخواہ ملتی مہینے بعد سے، اگلے مہینے نہ جاؤ والے بیٹے تو دیں گے ان کا تنخواہ کا دی پچھلے مہینے آئے لب کی، ٹھیک ہے یا سیزن کی، اور اللہ تعالیٰ فرمائے نہیں اب لامحدود زندگی لامحدود انعامات، لامحدود زندگی انعامات بھی۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے اس آسمان کی جو برجوں والا، ایک تو برج وہ ہے جیسے جو ستاروں کی منزل ہے، ایک جسے مراد اسے نظراتے ستارے کی، اس آسمان کی جو ستاروں والا ہے، انا زینا السماء الدنیا بزینۃ للکواکب، ہم نے اس آسمان دنیا کو کواکب سے مزین کیا، کواکب ستارے، تو قسم ہے یہاں قسمیں اٹھائی، والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا، رن تھا کون سا دن جس کا وعدہ کیا قیامت کا، وشاہد و مشہود، اور قسم ہے شاہد کی اور مشہود کی، شاہد کی اور شاہد انسان گواہ اور مشہود قیامت کا دن۔ اسے حضرات نے یہ معنی بھی لیا ہے شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے جو 8 دن کے بعد مسلمانوں کی زندگی میں حاضر ہوتا ہے، وہ پڑھیں گے تو ہماری گواہی دے گا، اور مشہود وہ ہے جہاں سارے لوگ جمع ہوں گے وہ ہماری گواہی دے گا، وہ ہے عرفات کا میدان، وہ ہے عرفات۔ قتل اصحاب الاخدود النار، قتل کیے گئے کھڈوں والے، اور پنجابی جو ٹوئے والے، عربی میں خندق والے، اور اس میں آگ تھی ایندھن والی۔ یہ ایک واقعہ ہوا ہے نبی علیہ السلام کی بعثت سے 70 سال پہلے، اس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، اور یہ کہاں پہ ہوا؟ یمن کے علاقے میں۔ کہاں ہوا؟ وہاں کا ایک وائسرائے تھا، وائسرائے وہ جو کسی کے وہاں تھا، جس طرح گورنر ہوتا، تو ایران کی سلطنت کی وسعت یمن تک تھی، اور ان کا وائسرائے تھا، اور اس کا نام بھی لکھا ہے، بعض کہتے ہیں مذہباً مجوسی تھا، بعض کہتے ہیں وہ مشرک تھا اور کافر تھا۔ تو اس زمانے کا رواج تھا کہ امور سلطنت کو معیاری بنانے کے لیے وہ کاہنوں سے اور ساحروں سے کام لیا کرتا، ساحروں سے جادوگروں سے کام۔ اب بھی ہندوستان والے ان کا بادشاہ اپنے پاس جادوگروں کو رکھتے پاکستان کی گل کر دو راز نہیں راز نیچے جلسہ ایسی ہوتا ہے، تاڑے لا کے رکھے گئے، تالے شالے دم کر کے رکھوائے گئے، وہ جس نے پنڈی میں جان دی اگر ایمان کی حالت میں گئی ہے تو اللہ اس کے قبر میں کروڑوں رحمت کرا۔ ایمان شرط، ایمان کیا ہے؟ تو کوئی دھماکہ نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، وہاں بھی عاملوں کو بٹھایا گیا، جادوگروں کو بٹھایا گیا، سارا کچھ میں بھی اس طرف نہیں جانا چاہ رہا، صاحب جو ایسی باتیں شروع پر
تو یہ جادوگروں سے کام لیتے تھے اس امور سلطنت کو معیاری بنانے کے لیے. آج اس کی جگہ انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں اور سائنسدان ہیں. بلکہ آج وہ ہیں جو سب سے زیادہ جھوٹ بولے ہیں، بھو کے ہیں. مور راج کے جڑے کوڑ مارن وہ مشیر نے کام لیا، راج کے گاڑا کٹا، راج کے پروپیگنڈا، آج وہ ان سے کام لیا جاتا ہے. بس اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ جھوٹ نہ رہے اور وہ سچ ہو جائے. وہ کیا ہو جائے؟ سچ. ہاں، تمام گورنر ہاؤسوں کو یونیورسٹی بنایا جائے گا، 15 فرد کی کابینہ ہوگی اور زمینی سفر ہوں گے، فلاں 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 فلاں، پوری ایک فہرست جس میں سے ایک کا وجود بھی نظر نہیں آ رہا. بہرحال میں کچھ ایسی بات نہیں کر رہا، یہ تو ایک بات سمجھانی تھی کہ دور حاضر سے مواصلت نہ ہو تو بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اس زمانے کا جو وائسرائے تھا ایران کا، وہ اس نے بھی رکھا ہوا تھا. ایک بوڑھا جادوگر تھا اس کے پاس. وہ جب مرنے کے قریب ہوا تو اس نے کہا جناب علی آپ ایسے اپنی سلطنت میں ایک نوجوان ذہین کو بچتے ڈھونڈے، میں اس کو یہ علم سکھا دوں، میں مر جاؤں گا تو پھر وہ آپ کا کام چلائے گا. چنانچہ ایک لڑکے کو ڈھونڈا گیا، بڑا ذہین، فطین، سمجھدار. اس نے اب وہ آ رہا ہے پڑھنے کے لیے. درمیان میں جہاں سے گزر کے آتا تھا وہاں ایک راہب تھا، عیسائی مذہب کا پیروکار، اللہ کا ولی، عیسائی مذہب کا پیروکار. بس اس سے نظر ٹکرا گئی، اس کے پاس بیٹھنا شروع ہوا. جب بیٹھا تو اللہ نے اس کو ہدایت سے نوازا، وہ اللہ کی توحید پہ ایمان لے آیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پہ ایمان. اب وہ جا تو ادھر بھی رہا ہے اور ادھر سے بھی. جب ایمان لے آیا وہ جادوگر سے اس نے کہہ دیا جناب میں جڑا کو سیکھنے سے سیکھ ہوا، ایسے چلتا رہا اس سلسلہ. اس نے اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا. ایک دن ایسا ہوا شہر کے قریب کو اژدہا جیسی کوئی چیز آ گئی، اس نے راستہ روک دیا. اب فوراً ساری ناکام، کوئی سمجھ میں نہ آئے رسا کیسا کرے. یہ بچہ آگے بڑھا، اس نے پتھر اٹھایا اور اس نے کہا اس راہب کا جو اللہ ہے، اس اللہ کی بنا پر اگر وہ سچا ہے تو یہ فارغ ہو جائے. اگر راہب کا اللہ سچا ہے تو یہ فارغ ہو، راستہ ملے. اس نے جو مارا اس کو، وہ بچے نے کتنا پتھر اٹھانا ہوتا پائیے تھا بٹا کتنا کر، وہ جو مارا اس کو وہ فارغ. اب یہ کرامت جب دنیا نے دیکھی، سارے کے سارے بچے کتنے. بادشاہ نے اس کو بلایا کہ تو نے علم سیکھ لیا اور تو بڑا ماہر ہو گیا، تو صحیح جانشین ہوگا. اس نے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اس کو ظاہر کر دیا. انہوں نے کہا جی گل ہے نفع نقصان کا مالک اللہ، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. جادو شادو کوئی نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ. وہ اللہ کی توحید پہ. اسی دوران ایک نابینا کو پتہ چلا کہ وہ رستہ اس کی کرامت سے رستہ صاف ہوا. اس نے کہا یار میری بینائی لوٹا دے. ہم نے کہ بھی گل ہے بینائی تو لوٹ دو گی تیری، پر تو وعدہ و راشق تے ایمان لیا، نفع نقصان کا مالک وہ ہے، بینائی لوٹانے والا. بینائی لوٹ گئی. بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ یہ تو ہور رستہ سے پہ گئے، اس نے اپنے اہلکاروں کو آرڈر دیا، راہب کو بھی پکڑا اور نابینے کو بھی، بینا جو ہو گیا تو اس کو بھی پکڑا اور دونوں کو قتل کرا. رہ گیا بچہ. اس کے بارے میں اس نے آرڈر دیا اپنے کارندوں کو کہ اس کو لے جاؤ پہاڑ کی چوٹی پہ اور وہاں سے لوٹ پھڑا کے نیچے ڈال دو، اور اس کو پہلے کہنا کہ یہ تو واپس آ جائے میں بادشاہ بننے کہ اے حرکتیں چھڑ دے میں اتنے سے چھڑ دے موقع دینے. وہ اب اس نے حضرات نے تعداد گنتی نہیں لکھی، 20 30 40 100 150 کتنے بندے اس کو لے کے گئے پہاڑ پہ آئے. وہ سارے کے سارے مر گئے، زندہ اور یہ زندہ بچ کے وہ مر. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میرے سارے بندے جناب میں مر گئے، اکلے میں بتا دیتا کیتا کی. اس نے آرڈر دیا کہ اس کو جناب ایک کشتی میں بٹھاؤ اور اس کو سمندر میں ڈال، سمندر میں غرق کر، اور اس کو پھر دوبارہ موقع دینا. اور بچے کو لے کے گئے، وہاں بھی یہی معاملہ ہوا. وہ ساری کشتی اور وہ ڈوب گئے اور وہ زندہ ہو گیا، اکیلا بچ گیا. بادشاہ کا وزیر غصہ پڑ گیا. اب جب اس کی یہ کیفیت دیکھی، لوگ ہزاروں کی تعداد میں ایمان لانے لگے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ
ایمان لانا بادشاہ نے کہا گڑھے کھودو اور اس میں آگ جلاؤ اور اس تمام ایمان والوں کو اس میں ڈال دو۔ 70,000 کے قریب زندہ ایمان والوں کو۔ اور مسلم حضرات نے لکھا ہے کہ ایک عورت اس کی گود میں بچہ تھا، اس کو تذبذب ہوا کہ شاید یہ غلط ہو، تو اس کے بچے نے اسے کہا جا امی اسپری، اے میری ماں صبر کر، اس آگ میں جلنے پہ صبر کر اور تو کامیابی کی طرف چل، پریشان نہ ہونا، وہ نے جس ذات پہ ایمان لایا یہ بالکل ٹھیک یہاں کی۔ تو ماں ڈاماڈول ہو رہی تھی پہلے کہ میں ایمان چھٹن کا اعلان کر دوں، بچے نے اس کو گود کے بچہ بول، اور اس نے کہا نہ امی نہ، صبر کر دیں، پھل پا دے گی۔ اب یہ اس کے بعد اب یہ بچہ جو ہے اس کو جیسے بھی کرے یہ قابو نہ، پہاڑ پہ گرانا چاہا یہ بچ گیا، سمندر میں غرق کرنا چاہا یہ بچ گیا، تیر چلائے اسے کچھ نہ ہو۔ پھر آپ بالآخری سے جناب نے بادشاہ سے کہا اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو میں طریقہ بتا دوں۔ اس نے کہا ایک نوجوان کو تیر چلائے اور وہ کہے بسم رب الغلام، اس لڑکے کے رب کے نام کے ساتھ شروع کرتا میرے رب کا نام، ایسا یہی نام لے کے تیر چلایا، تیر لگا۔ اب لوگوں نے جب منظر دیکھا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایمان لے آئے، اے رب بادشاہ۔ اب اس نے جب پہلے لوگوں کو جلایا یہ خندق والا، اور دوبارہ اس میں اب اسے آگے مسلم حضرات نے لکھا ہے کہ اس میں جلایا، یہ تقریباً تعداد 70,000 پہلے دوسرے سارے میرے جلا کے، یہ تقریباً اتنی تعداد مسلم حضرات نے لکھی۔ اب وہ آگ آگے مسلم حضرات نے بعد یہ قول میں لکھا ہے کہ وہ آگ خندق سے نکل کے آگے بڑھی، آگے بادشاہ کی طرف بڑھی، اور آگ پیچھے پیچھے، بادشاہ آگے آگے، اور اس نے دیکھا بچنے کی کوئی صورت نہیں، آگے پانی آیا، دریا کا یا سمندر کا یا نہر کا یا تالاب کا، جیڑا بھی پانی، وہ اس میں چھلانگ لگائی اس نے جان بچانے کے لیے، وہ اس میں بچا۔ اب بات سمجھ آئی؟ اب اس کو اللہ تعالیٰ اب یہ واقعہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ مکے والوں کو سمجھا رہے ہیں، مکے والوں کو سمجھا رہے ہیں کہ انسان جو جرم کر رہا ہے وہ آگ میں جلا دے، وہ کھانا خراب کر دے، کوئی تو ایسے جہاں ہو جہاں کچھ برتیت ہو، کوئی تو ہو جہاں سزا و جزا ہو، اچھے اور برے کی کوئی تمیز ہو، اس کے لیے ہم نے جہنم کو، اس کے لیے ہم نے قیامت کے دن جزا اور سزا کا دن کیوں رکھا ہے کہ یار یہاں پہ جرم ہو رہا ہے، یار اندھیر نگری کو پوچھنا یار کدے تو کوئی آئے گا نہ پوچھنا، کدے بندہ کہتا جناب خبی نہیں آ رہے، کدے بندہ کہتا ہے اتنے جناب نہیں کوئی یوسف کے نجات آ رہے، اور ہم جیسے لوگ کہتے ہیں یہاں بھی کومر آ گئے، یار کوئی تو پوچھنے والا، یار کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، جو مرضی کر، اندھیر نگری چوپٹ راج کچھ ایسے ہماری زبانوں میں ہے، ہم بھی تقاضا کرتے ہیں، ہمارا ذہن بھی کہتا ہے یار جزا اچھے اور برے کی کوئی تمیز تو ہونی چاہیے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے صورت میں اس حوالے سے فرمایا کہ ہم نے قیامت کو دن کو کیوں رکھا ہے کہ وہ سزا اور جزا ہو، اور یہ دیکھو اس نے وہ کتنے لوگوں کو جلا دیا، اب اس کو پوچھنے والا نہ ہو، وہ انسانوں کو جلا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے قتل اصحاب الاخدود، قتل کیا گیا وہ خندق والوں کو، اور آگ میں، اور آگ بھی ایندھن والی تھی، اس میں ایندھن ڈال کے جلا رہے تھے، آگ کو روشن کیا، اذ ہم علیہا قعود، اور آگ کے دونوں کناروں پر اس کے پیروکار بیٹھے ہوئے تھے منظر دیکھ رہے، جس طرح مکے کی سرزمین پہ اللہ کے نبی کو گالیاں دی جا رہی ہیں، کاذب ساحر کاہن کہا جا رہا ہے، اور وہ جھولی میں لے کے بٹے مار رہا ہے، وہ جناب خشت باری کر رہا ہے ابو جہل، یہ سارے کافر تبسم مذاق اڑا رہے۔ اب کوئی تو دن ایسا ہے کہ پوچھا جائے کیوں مارا، پیچھے گزران بے ذنب قتلت، زندہ درگور بچے سے پوچھا جائے گا تجھے کس جرم کی سزا ملی تو خود بتا، کوئی تو دن ہوگا ایسا۔ تو فرمایا اذ ہم علیہا قعود پر بیٹھے ہوئے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ مومنین کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کو خود گواہ تھے، خود منظر دیکھ رہے تھے۔ وما نقموا منہم، اور ان کا کوئی عیب اس کے علاوہ نہ تھا، اور انہوں نے انتقام جو لیا اس کے علاوہ نہیں تھا کہ وہ اللہ پہ ایمان لے آئے۔ یہ اللہ پہ ایمان لانا جرم، کون سا اللہ جو عزیز بھی ہے حمید بھی ہے، کون سا اللہ جس کے آسمانوں پہ ملکیت، زمینوں پہ ملکیت، آسمانوں کا بادشاہ بھی وہی، زمینوں کا بادشاہ بھی، اس اللہ پہ ایمان لانا بھی جرم، کیا عجیب معاشرہ ہے تمہارا۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے، اللہ خود ہر چیز دے، سارے کائنات میں جتنا تغیر و تبدل ہو رہا ہے، جتنے بھی واقعات رونما ہو رہے ہیں، سیاہ و سفید جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ خود نگہبان ہے۔ ان الذین فطر المؤمنین والمؤمنات، اور اللہ کتنا حلیم ہے، احسان توجہ، اللہ کتنا بردبار ہے، جنہوں نے
ایمان والوں کو آزمایا، ان 70,000 کو بھی مار دیا، اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی واقعات رونما ہوئے مار دیا اور پھر انہوں نے توبہ کر لی۔ یہ کرما کی توبہ قبول ہوئی تھی؟ حضرت حمزہ کے قاتل کی توبہ قبول ہوئی تھی؟ کتنا حلیم ہے، کتنا غفار ہے، ویسے توبہ قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنہوں نے مثلا ایمان والوں کو، مرد عورتوں کو آزمایا پھر توبہ نہیں کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور حریق، جلانے والا عذاب۔ یہاں کسی کو سزا ہوتی ہے تو وہ ذہنی اذیت دی جاتی ہے، تھوڑی سی جسمانی اذیت دی جاتی ہے اور جائیداد کو قرق کر دیا جاتا ہے، یہ سزا کے طریقے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں جتنی بھی کسی کو سزا دی جائے اس کا ذہن مفروض نہیں ہوتا۔ وہاں لوگ شاعر کتاب لکھ رہے ہیں اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اسیر مالٹا بن کے وہاں پہ قرآن کا ترجمہ لکھا۔ یہاں سفر حضر میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں جیل میں۔ ذہن مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں جتنا مرضی سزا ہو ذہن اس کا پھر بھی مفروض نہیں ہوتا، ذہنی اس کو آزادی ہوتی ہے۔ اور جہنم میں جو سزا ہوگی، اور یہاں جو ہے زیادہ سے زیادہ کسی کو سزا دے گا جان سے مار دے گا۔ وہ جادوگروں نے بھی جب ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پہ، تو انہوں نے کیا کہا؟ تم سے کہا جناب نے میں تو مارا ہاتھ پیر مار دے گا، تو انہوں نے کیا انما تقضی حاضر حیات دیا، اس دنیا سے تو سزا دے سکتے، اس وقت کی کرے، یہ تو مر گیا، سزا موت دے دی، ختم، اس کے بعد کچھ کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہماری سزا ایسے، ہم سزا دیں گے، زندہ کریں گے، پھر ماریں گے، پھر سزا دیں گے، پھر ماریں گے، اور ہم جسم کو کھال کو جلا دیں گے، پھر کھال آئے گے، پھر اس کو جلا دیں گے، پھر کھال آئے گے، اس کو کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اور یہ ذہن، اس کو بھی ہم نکارا کرتے ہیں، ذہن کی آسودگی بھی ختم ہے۔ یہاں تو جیل میں ہے، وہ اس کو قربانی دو، واہ مزے، ایسے باتوں لے آئے، وہ تبصرہ کرتا ہے، اخبار بھی دیکھتا ہے، ساری غمی خوشی کو محسوس کرتا ہے، لذتوں کو محسوس کرتا ہے سزا میں، ہے سزا یافتہ، مگر وہاں کی جو سزا ہے تو فرمایا وہ جو ہے جہنم کا عذاب ہوگا اور جلا دینے والا۔ کیسا ہوگا؟ جلا دے۔ راحت نام کی کوئی چیز، سوکھ نام کی کوئی شے، ذہن میں آسودگی نہیں ہو، ختم ذہن ختم، بیوی بھی بھول جائے گی، بچے بھی بھول جائیں گے، ہر شے دماغ کو چاٹ جائے گی، جلانے والا۔ اور فرمایا جو ایمان لائے انہوں نے عمل کیا اچھے، ایمان نظریاتی چیز کا نام ہے، دل و دماغ کی کیفیت کا نام، اللہ کی توحید پہ، قوم رسالت کی، قرآن کی صداقت، عقیدہ، وہ عقائد اور نظریات، کتاب و سنت کے مطابق، وعمل صالح، عمل کیا اچھے۔ میں نے پیچھے بتلا دیا اعمال سے مراد نماز روزہ بنیادی عمل ہے، اور تمام ان کے لیے جنت ہے، ایسی جنت اس کے نیچے سے نہریں جاری ہے، یہ بڑی کام ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت بڑی، تیرے رب کی پکڑ بڑی، ہاں اس کی پکڑ آئے تو گما کر چھڑانے والا نہیں۔ ہمارے ہاں تو جناب اس نظری میں بگاڑ آ رہا ہے بہت زیادہ، خدا کا پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑے چھڑا یہ کہتے ہیں۔ یہ جو جہالا کا کلام ہے یہ تو ہے کفریہ، شرکی، اتنا بدتر جملہ شاید ابو جہل نے بھی استعمال نہیں کیا، مگر اس میں توجہ تو ہو سکتی ہے عالمان عارفان، ویسے وکیلوں والی زبان، خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد، اللہ نے پکڑا، پیغمبر نے سفارش کر دی، چھوٹ گیا، یہ تو ہے۔ اور جس کا مقدمہ نبی دائر کرے گا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے اللہ میری اس قوم نے تیرے اس قرآن کا مذاق اڑایا، ان رب نے نہیں دیکھا۔ ہم جب طاقت کا موازنہ کرتے ہیں اس فکرے میں طاقت زیادہ پیغمبر کے پڑھنے میں جا رہی ہے، یہ کفر ہے۔ اور جب ہم یہ کہیں کہ جس کا استغاثہ محمد کرے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ اس کو چھوڑے گا۔ چنانچہ عبداللہ رئیس المنافق عبداللہ بن ابی کا جنازہ آپ نے پڑھا تو قرآن نے کیا کہا؟ استغفر لهم او لا تستغفر، اے پیغمبر آپ ان کے لیے استغفار کریں، 70 مرتبہ بھی کریں تو میں معاف نہیں۔
قرآن نے کہا نہیں یغفر اللہ، نبی علیہ السلام فرمایا 70 دفعہ کہ اللہ نے کہا ہے، اگر 71ویں دفعہ کسی مغفرت سے اس کا بات بن جاتی تو بھی 71 دفعہ مغفرت۔ خطیب اعظم لاہور فرمایا کرتے تھے مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ معافی کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا ابو جہل مجھے برا کہتا ہے اس کو ہدایت دے دوں گا، جو توہین رسالت کرے گا یہ منافق بن کے آپ کو اذیت دیتا تھا، میں اللہ اس کو معاف نہیں کروں۔ توہین رسالت کا وہ جرم اتنا بڑا ہے۔ اب لطیف کھوسا کیا جواب دے گا، ثاقب نثار کیا جواب دے گا، رائے صاحب آپ کی عدالت کی زبان میں یہ وہ اپنے جواب تیار کر لیں۔ آسیہ کے جو وکیل تھے ان کو گفتگو کا موقع دیا، اور جو مسلمانوں کے وکیل تھے توہین رسالت پہ ان کو موقع بھی، ان کو رائے صاحب جیسے معمر زیرک لوگ ان کو دلائل کا موقع، ایسے ہی غلط تو نہیں کہا جی ان کو موقع بھی، بس فیصلہ کیا، یورپ کو راضی کیا، راتوں رات نکال دیا۔ جرا تسی جناب خورشید صاحب اللہ کی عدالت تک پہنچو گے بات تو بچان والی جناب لیے دنیا کی لابیاں کائے نہیں جو وہاں تو نفس نفسی کا عالم ہوگا، پھر پتہ چلے گا جناب کی پاپے کی دی، یہ سارے عہدے یہاں رہ جائیں گے۔ اللہ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تیرے رب کی پکڑ بڑی۔ رب کون سا؟ انہو ہوا یبدئ، اسی نے تجھے پہلی پیدائش میں پیدا کیا، ویعید، اور دوبارہ پیدا کرے گا۔ لوٹائے گا کون دوبارہ؟ کون پیدا کرے گا؟ اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے تیرا رب کیسا؟ وہو الغفور، جن نے مردی جرم کر کے آ جا بندے کا پتر بن کے معافی مانگلا، غفور معاف کر دوں۔ اکرمہ کو معاف کیا کہ نہیں؟ ویشی کو معاف کیا کہ نہیں؟ یہ ہے اور ودود، اور میں ودود کی محبت کر رہا ہوں۔ بھائی کافر تو مجھے نہیں مان رہے، جرم کر رہا ہے، میرے ماننے والے روزانہ جرم کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، اور 20 سال کی عمر سے حج فرض ہویا، 50 سال تک میرے دربار سے آنو تیار ہو رہی، ماں کی نافرمانی، باپ کی نافرمانی، کتنے جرائم میں کس کس کا بناؤ لوگ۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ فرما رہے میں تم سے محبت کر رہا ہوں، ایک ماں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ محبت ہے اللہ کو اپنے مخلوق سے، اور اس محبت کے اثرات ہیں وہ تمام جرائم کے باوجود فوراً گرفت محدود ہے کہ نہیں، فوراً گرفت نہیں۔ ذو العرش، تم دعوے کرتے ہو میں سلطنتوں کا مالک، قادیاں تواڑی سلطنت، ذو العرش عرش والا میں ہوں، عرش والا میں ہوں، اور مجید بھی میں ہوں، بزرگ بل فعال لما یرید، تسی جڑا بھی کام کرو، امریکہ تو کچھ، ساری دنیا، آدھی دنیا روس کے نیچے اور آدھی دنیا جناب اس کے، اب آدھی دنیا جناب بھی وہ چائنا کی دوبر میں گھس رہی ہے، اور یہ جناب یہ کیا تمہاری زندگی ہے، کیا تمہاری اوقات ہے؟ وزیر بے بس، وزیر اعظم بے بس، سارے عہدے اور منصب بے بس، کوئی ہمسائے سے ڈر جائے، کوئی کسی سے ڈر جائے، کوئی تاجروں سے ڈر جائے، کوئی سیاستدانوں سے ڈر جائے، کوئی جناب ریلیاں نہ کٹ، یہ نہ ہو، مظاہرے نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، کوئی میڈیا سے ڈر جائے، یہ خوف کی ہے نا کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہر کام میرے بس میں نہیں، میرے اختیار میں نہیں، بجٹ کوئی نہیں، فلاں نہیں، پیسہ نہیں، ہاں فرمایا سلطنت تو میری ہے، فعال لما یرید، جو چاہوں کروں، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، ساری کائنات میرے سامنے جواب دے، میں کسی کے سامنے جواب دے نہیں، لا یسأل عما یفعل، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا یہ کام پوچھ سکتا ہے نہیں، ہم فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو ہم کہتے ہیں ہو جا، پس ہو جا، فعال لما یرید، وما تشاءون إلا أن يشاء، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا، وہ ہوگا جو رب العالمین چاہے، یہ ہے رب۔ فرمایا اس کی ذات کو مانو نا، ادھر آؤ نا جس کی مشیت سے فیصلے ہوتے ہیں، تم یورپ کو راضی کرتے ہو، امریکہ کو راضی کرتے ہو، IMF کو راضی کرتے ہو، بینک کے سامنے جھکتے ہو، اور میری طرف آؤ، ان کے ڈر سے سود کو ختم نہیں کر رہے، تمہیں میرا ڈر نہیں؟ میں نے کہا ہے کہ جو سودی کاروبار کرے گا وہ اس کا مجھ سے اعلان جنگ ہے، ہم نے یورپ سے جنگ کرنے کو تیار نہیں، امریکہ سے جنگ کو ہم تیار نہیں، ڈر جاتے ہیں، اور اللہ سے جنگ کرنے کو تیار ہے، اور ایسا بھی کہ ساری اسلامی کو ایک بھی نہیں ہے جناب جو سودی، ہاں کیسے چھوڑیں گے، برادری میں رہنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں زندگی میں پڑھتے ہیں یاد، اور رسمیں وہ جو بلدا ختم ہے، پھر بھی قرآن کو پڑھنے، قرآن بخشواد ہے، ساری زندگی نظریے کے اندر خراب کی، عقائد کے اندر خراب کی، قرآن ہمیں بخشواد ہے، پورا سب سمجھاؤ نا میں، وہ ایک آدمی حکومت کا باغی ہو تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ،
جب ہم نظریاتی طور پہ عملاً قرآن کے باغی ہو جائیں تو کیسے بخشش ہوگی؟ آج بتائیں سود میں ہمارا معاملہ کیا ہے؟ بڑا آدمی ایک آدمی کہتا ہے جناب علماء بیٹھ کے کوئی حل نکالے سود کے، مولوی نے بیڑا غلط کرو ہم علماء سود لب لوگ جاتے ہیں ہر دور تو ہر دور سے تھی لب رہے کسی اور دور لو ہر دور سے لب لوگ رہتے ہیں جھوٹے سچے فقط ہیں ہر دور سے لوگ مولوی نے جناب رب بھی پوچھے حل عطا کا حدیث الجنود. اب واقعات کی دنیا میں اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ کے پاس وہ لشکروں کی بات نہیں ہے. آج فلاں فلاں کو لشکروں پہ ناد ہے. انڈیا کہتے ہیں ہماری اتنی آرمی، امریکہ کہتا ہے ہمارا اتنی عسکری تیاری. 42 ملک چڑھ گئے، اب بھیک مانگ رہے، اب اڈے مانگ رہے. یہ مولوی پگڑی والے پھر آنے کٹ دے یہاں تو نکو پھر ٹپاؤں گے جڑا ساپ آگے کٹنا سی پھر کٹ لو کی کر لو. ان کا اسات پہ یقین ہے، فعال لما یرید، عزتوں کا جو رکھوالا ہے ان کا رابطہ اس سے ہے. وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء. بات سمجھ رہی ہے؟ ہم نے ظاہر کو دیکھا، ہم نے بھی کہہ دیا دریا میں رہنا ہمارے بس ہے. وہ جناب نے سنے رہن دیا ساری دنیا نال ریٹ بگاڑی جاتی. ملا عمر نے کہا بامیان کے بت میں نے گرایا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ تمہیں میں نے ریاست اور سلطنت دی، پیغمبر نے بیت اللہ کو صاف کیا، بت گرائے، تجھے سلطنت ملی، تو نے پاک کیوں نہیں کیا؟ ساری دنیا نے زور لگایا، پیسوں کے ڈھیر لگا دیے. چائنا والوں نے کہا اتنے پیسے لے لو، نہ گوتی ڈالنا. انہوں نے کہا ٹکڑے ہی بیچ چھوڑو. انہوں نے کہا نہیں بیچنا، میں نے تاریخ میں بت فروش نہیں کہلوانا. صاحب یہ وہ باتیں جو ہم نے کتابوں میں نہیں پڑھی، جو ہم نے شعور میں دیکھی. وہ تو خواب دیکھا محمود غزنوی نے، وہ جناب سومناتھ کے مندر جب فتح ہوا، یہ باتیں تو ہم نے تاریخ میں پڑھی ہے. وہ ایک شخص سرانے کہہ رہا ہے کون ہے؟ میں نے کہا جی فاتح. مجھے کہا تھا فاتح کہتا بت فروش ہے، سومناتھ کے پیسے لینے واسطے تیار ہو گیا، بیدار ہو گیا. آپ نے کہا نہیں میں نے بت فروش نہیں بنا، بت شکن بنوں گا. ایسی ہے یہ تو کتابوں میں ہم نے پڑھی، ہم نے یہاں دیکھا، خود اپنے گوان کے دیکھا. ہاں دیکھا کہ نہیں؟ نہ وہ توڑا، ساری دنیا نے زور لگایا، چلا گیا دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ. جانا سب نہیں. کہاں گئے؟ پاکستان کے صدور، پاکستان کے وزیر اعظم کہاں گئے؟ آپ سب زمین کا حصہ بن گئے. فرمایا آپ کے پاس لشکر کوئی کی بات آئی، کون سا لشکر؟ فرعون. کتنا لشکر تھا؟ جس دن غرق ہوا 12 لاکھ تھا. وہ تاکو کر رہے تھے موسیٰ کلیم. کتنا لشکر تھا؟ کتنے گئے؟ کہاں گیا؟ قوم سمود جو وادی تبوک سے لے کے ام القریٰ تک جس کی سلطنت تھی، 1700 بڑے بڑی شہر تھے اس کے، بڑے بڑے شہر اس زمانے کے اعتبار سے. اور ان کی ترقی، وہ پہاڑوں کو کاٹ کر اندر محلات عالیشان محل بنا. آج بھی ان کے کیا کہتے ہیں اس کا آثار قدیمہ آج بھی ان کے ہیں. آج بھی لوگ دیکھتے. پھر اللہ کی جو پکڑ آئی پھر کیا ہوا؟ پاس پہ ہونا، پھر اوندے منہ زمین پہ گرے، اوندے منہ، اور ان کے گرونے والا بھی، لاشوں کو دفنانے والا بھی، یا اگر وہ جلاتے تھے تو جلانے والا بھی، پاس پہ ہو جاسمین، اوندے منہ گر آدمی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کے پاس یہ رسولوں کی باتیں نہیں. فرعون کی، سمود کے، مکے والوں ایک اللہ تو اسی کو نہیں سنی، یہ تو لگتے کو نہیں پتہ تھا. بل الذین کفروا، انہوں نے کفر بھی کیا اور تکذیب بھی کی. تم بھی کفر کر رہے ہو، تم بھی تکذیب کر رہے ہو، میری توحید کا انکار کر رہے ہو اور میرے پیغمبر کی تصدیق کے بجائے تکذیب کر رہے ہو، قرآن کی تصدیق کے بجائے تکذیب کر رہے ہو. واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیا. اللہ کے احاطے سے باہر ہے کوئی چیز نہیں. الا انہ بکل شیء محیط، آگاہ رہو ہر چیز اس کے احاطے میں. اس نے تو قرآن میں یہاں تک کہا ہے کہ اگر تم طاقت رکھتے ہو زمین آسمان کے حدود سے نکل کے تم ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. میری چھتری کے نیچے میرے زمین پہ پسیرا کرتے پھر مینو آنے کاٹتے. ہاں بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن ہے بزرگی والا. میرا کلام، میرا جبریل لے کے آیا، میرے پیغمبر پہ آیا. یہ سارے میں نے شواہدات قرآن نے خود اپنی تعارف کرایا اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ حافظون. اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا. اور یہ فی صدور الذین اوتوا العلم، علم والوں کے سینوں میں اس کو ہم نے محفوظ کر. یہ قرآن ایسی بزرگی ہے. یہ ان اوراق کا محتاج نہیں. روس نے 100 سال
تک تقریباً تمام اسلامی ریاستوں سے مکاتب بند کر دیے، مدرسے بند کر دیے، قرآن کی دعوت بند کر دی، باہر سے آنا بند کر دیا، تمام اسلامی ملکوں پہ پابندی لگا دی کہ ہمارے یہاں قرآن نہ، تو کیا وہاں ختم ہو گیا؟ ابھی چند سال پہلے ایک روسی ریاست کے آزاد ریاست کے صدر نے اعلان کیا، جو وزیر نے تعلیم میں جو کام چیز حفظ کرے گا تو اس کو ہم اتنا انعام دیں گے، اور وہاں پہ 20 بچے کھڑے ہو گئے کہ ہم حافظ اب ہمیں ابھی نام سنا سنو کہاں حفظ کیا؟ ٹرینوں میں سفر کے بعد خرچہ برداشت کیا، استاد کو لیا، شاگرد کو لیا، اور وہ دوران سفر لوگ سمجھتے باتیں کر رہے ہیں، اس کو قرآن کو پڑھا، تہ خانوں میں جا کے پڑھا، صدری علم فرمایا فی صدور الذین اوتوا العلم، علم والوں کے سینوں میں ہم نے محفوظ کیا، علم والوں کے سینوں میں۔ انگریز نے ہمارے استادوں نے بتلایا کہ ایک ایسا وقت آیا کہ وہ کل بھی اس کا شارٹ ہو مہنگے ہو ہندوستان کے ساتھ مل کر، پتہ یہ چلا کہ انگریزوں نے یہ کام کیا کہ تمام قرآن لے کے نظر آتش کرتے ہیں یا دریا برد کرتے ہیں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ان کے یہ جناب قرآن سے وابستہ ہیں، قرآن کی جانتے ہیں، اور ان مسلمانوں کی ترقی کا زینہ قرآن ہے۔ جب تک ہم اس سے تعلق رکھیں گے، اس کے مطابق نظریہ، اس کے مطابق عبادات، اس کے مطابق معاشرت، اس کے مطابق معاملات، اور اس کے مطابق ہمارے اخلاق ہوں گے، اور اس کے مطابق ہمارے امور سلطنت چلیں گے، تو ہماری ترقی سے وابستہ ہے۔ جب ہم اس کو چھوڑیں گے تو ہم ایسے تنزلی کے گڑھے میں جائیں گے کہ ہمیں اسے ہاتھ پکڑ کے نکالنے والا نہیں۔ یہ قرآن، تو انہوں نے کہا یار قرآن بڑا مہنگا ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ اس شعبے میں وہ ایک مسلمان کو مہک لگی کہ یہ حرکت یہ کر رہے ہیں کافر، تو اس کو ہاتھ پکڑا، اس کو لے جا کے پانی پت کے ایک حفظ کی درسگاہ میں بٹھایا، ٹھیک ہے، وہاں پر ایسا 6 سال کے بچے ہاتھ، انہوں نے کہا ہے قرآن دے کاغذات ختم کر لو گے، ہے بچے کی تو ختم کرو بوڑھنا۔ وہ حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک پروگرام میں فرما رہے تھے کہ مجھے پٹھان، وہ میں نے ایک جگہ بیان کیا تو پختون کہنے لگے کہ ہماری ایک بچی ہے 5 سال کی آپ کا، تو میں نے دل میں سوچا اس نے سورہ یاسین پڑھی ہوگی، چند صورتیں یاد کی ہوں گی۔ پٹھان لوگ جو تعریف کرتے ہیں تو خوب تعریف کرتے ہیں کہ مولوی صاحب چھوٹا سا بچہ ہے، ان کو کیا پتا پورے قرآن کیسے حفظ ہوتا ہے، تو میرے پاس دیکھا ہے، تو میں نے پھر بھی بے توجہی برتی، چھوٹی بچی ہے، توتلی سی زبان ہے اس کی، اور اسے چند صورتیں حفظ کی ہوں گی، یہ بس خوش ہو گئے مولوی صاحب ہماری بچی حافظہ ہو گئی۔ تو انہوں نے پھر دوبارہ تقاضا کیا، میں نے اس کو مشکل مقامات سے پوچھا، بچی میں حیران پریشان، اور حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فاضل مدرسی ہے، فاضل جامع شفیہ ہیں، پاکستان کے بہت بڑے عالم تھے، اور وہ عالم جنہوں نے پاکستان کے نام پر سیاستدان کو شکست دی، ولی خان، انہوں نے پھر ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا، ریٹائرمنٹ سے ہی خبر نہیں تھی، میں نے کہا مولوی تھا وہ اب اس تفصیل میں نہیں جاتا کیسے ہوا کیا ہوا، اس کو پس منظر کیا۔ ایک مولوی صاحب تھے حسن جان صاحب، وہ شہید ہوئے، وہ خود شہید ہوئے، تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے 5 سال کی بچی ابھی توتلی زبان میں بول رہی تھی، تو میں نے جب قرآن سنا اسے، سورہ بقرہ کی آیت پڑھو، فلاں آیت پڑھو، فلاں آیت پڑھو، وہ فر جس طرح بٹن دبایا جاتا، میری عقل دنگ رہ گئی، میں نے کہا واہ خدا تیرا شان، انا نحن نزلنا الذکر، فرمایا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ سے وہاں محفوظ ہے، اور وہاں سے آسمان دنیا پہ زمین پہ آئی، اور یہاں پہ اس کی حفاظت کا کس نے ذمہ لیا ہے؟ اللہ۔ کوئی ماں کلال اس کو جو اس سے جڑ جائے گا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں، اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو جو اس کی پڑھتا ہے، اس سے تعلق کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرماتا ہے، اور جس پہ عمل کرتا ہے اس کی بلندی کا کیا کہنا ہے۔ اللہ ہمیں اس قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق دے۔